السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیالکوٹ سے محمد علی صاحب نے سوال بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ سفر میں پڑھنے کے لیے سیاہ ستہ سے پروف چاہیے۔ غیر مقلدین اہل حدیث اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مؤکدہ سنتیں سفر میں نہیں پڑھنی چاہیے، کسی قسم کے نفل اور سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، اور پڑھنے پر کہتے ہیں کہ سیاہ ستہ سے پروف دو۔ جی محمد علی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاہ ستہ کی ضد کرنا یہ بھی ایک غلط بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح حدیث پاک کے کسی بھی کتاب سے ملے، بہت ساری حدیث پاک کی کتابیں ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کا پروف ہے جس طرح سیاہ ستہ کی احادیث پروف ہیں۔ لیکن آپ نے کو کہ قید لگائی ہے، اس لیے میں سیاہ ستہ سے ہی احادیث پیش کروں گا اور ثابت کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حضر میں مؤکدہ سنتیں ادا کرنے کو حکم دیا، اسی طرح سفر میں بھی حکم ارشاد فرمایا، خود بھی پڑھی، صحابہ کرام نے بھی پڑھی۔ ابتدا میں ایک ہی حدیث مبارکہ لیکن دو کتابوں سے پیش کر رہا ہوں۔ الفاظ میں ذرا اختلاف ہے، ایک تو مسلم شریف اور دوسرا ترمذی شریف۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر روز فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا، سنن مؤکدہ 12 رکعتیں، 6 رکعتیں ظہر میں ہیں، 2 رکعتیں مغرب میں، 2 رکعتیں عشاء میں اور 2 رکعتیں فجر میں، یہ کل 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو ہر روز 12 رکعتیں پڑھے گا فرائض کے علاوہ اور ان پر دوام اختیار کرے گا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ مسلم شریف باب فضل سنن راتبۃ قبل الفرائض وبعدہن، یہ کتاب صلاۃ المسافرین ہے، اس میں یہ باب ہے اور وہاں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور کل یومن کے لفظ ہیں، ہر روز جو پڑھے۔ اور ترمذی شریف ابواب الصلاۃ، اس میں باب ہے ما جاء فی من صلی فی یوم ولیلۃ سنتین عشرۃ رکعۃ من السنۃ۔ تو اس میں حدیث پاک میں الفاظ ہے من صابر علی، جس نے 12 رکعتوں پر دوام اختیار کیا، ہمیشگی اختیار کی، جس نے ان کو لازم پکڑا۔ تو اب اگر بندہ مسافر سفر میں نہ پڑھے، صرف گھر میں پڑھے، تو پھر یہ احادیث ان کا کیا مطلب بنتا ہے؟ نہ تو وہ دوام بنتا ہے اور نہ ہی کل یومن کی قید پوری ہوتی ہے۔ تو یہ 2 احادیث جو ہیں یہ سفر اور حضر دونوں کے بارے میں ہیں، کہ وہ بندہ جو سفر حضر میں ہر روز، کوئی یہاں استثناء نہیں ہے، سفر کا یا حضر کا کوئی قید نہیں ہے، مطلق ہے حکم، تو یہ اپنے اطلاق پر رہے گا ہر جگہ، مسافر کے لیے بھی اور حاضر کے لیے بھی۔ یہ بشارت ہے کہ وہ ہر روز 12 رکعتیں پڑھیں۔ پہلی دلیل تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سفر پیدل ہوتے تھے، کئی مہینے ایک سفر میں گزر جاتے تھے، تو اس وقت اس حدیث پاک پر کیسے عمل ہو سکتا تھا؟ ہر روز 12 رکعتیں، اگر سفر نکال دیا جائے تو سال میں اگر بالفرض 4 مہینے سفر میں گزر گئے تو پھر ہر روز کیسے ہوا؟ تو اس لیے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ 12 رکعتیں سفر میں نہ پڑھی جائیں۔ یہ حدیث مطلق ہے، لہٰذا اس کا حکم عام ہوگا حاضر کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں
وہ احادیث پڑھتا ہوں جن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ آپ سفر میں سنت مؤکدہ پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی شریف ہے اور اس کا باب ہے باب ما جاء فی التطوع فی السفر، سفر میں تطوع یعنی سنن یا نفلی نماز پڑھنے کا حکم۔ اس میں پہلی روایت حضرت براء بن عازم سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 18 سفر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے اور آپ نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں ظہر سے پہلے 2 رکعتیں مؤکدہ کبھی نہیں چھوڑیں۔ اب یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ 2 رکعتیں اس لیے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے نزدیک ظہر میں 2 رکعتیں فرضوں سے پہلے سنت مؤکدہ ہیں، 4 نہیں ہیں۔ دیگر صحابہ کرام کے نزدیک 4 ہیں۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ نبی رحمت سنت مؤکدہ سفر میں پڑھتے تھے، تعداد کا مسئلہ الگ ہے۔ اگلی روایت پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ سفر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مؤکدہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی ترمذی شریف ہے اور اس میں ایک باب میں یہ 3 احادیث اس پر آئی ہیں۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، ابو داؤد، مسلم شریف اور دیگر بھی کئی کتابوں میں ایک حدیث پاک ہے جس میں لیلۃ التعریس کا ذکر ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے تو آپ نے حضرت بلال نے ذمہ داری لی، میں صبح جگاؤں گا، نہیں جاگ سکے۔ جب سورج چڑھ گیا تب جاگ ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے اور راستے میں رک کر فجر کی قضا فرمائی۔ تو تمام حدیث پاک کی کتابوں میں ہے کہ آپ نے فرضوں کے ساتھ سنت کی قضا بھی فرمائی، یعنی 2 سنتیں بھی پڑھی۔ اور فجر کی سنتوں کے بارے میں اور بھی بے شمارہ حدیث ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر حضر میں کبھی بھی 2 رکعت فرض فجر سے پہلے 2 رکعت نہیں چھوڑیں، حتیٰ کہ ان کی قضا بھی کی، ادا تو ادا رہی، اگر قضا ہو گئی ہیں تو پھر بھی ان کو پڑھا ہے۔ اور آخری حوالہ یہ سنن ابن ماجہ ہے اور اس کا باب ہے باب التطوع فی السفر، سفر میں نفلی نماز کا حکم۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الحضر و صلاۃ السفر فکنا نصلی فی الحضر قبلها و بعدها وکنا نصلی فی السفر قبلها و بعدها، کہ ہم ہر نماز میں سفر اور حضر کے اندر پہلے بھی سنت مؤکدہ پڑھتے تھے اور بعد میں بھی، یعنی جن میں سنت مؤکدہ ہیں۔ اور آخر میں یہ بتاؤں کہ اہل حدیث غیر مقلد جس روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت کو کبھی نہیں دیکھا کہ سفر اور حضر میں سفر میں آپ نے فرائض سے پہلے یا بعد میں سنتیں پڑھی ہوں۔ تو اب اس کا جواب آسان سا ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، اور پھر ابھی میں نے روایات پیش کی ہیں انہی کی کہ وہ کہتے ہیں پڑھی ہیں۔ تو بہرحال جو غیر مقلدین کا استدلال ہے وہ بالکل کمزور ہے، اور میں نے یہ بہت ساری روایات پیش کی ہیں کہ نبی رحمت نے سنت مؤکدہ کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے علی الاطلاق، سفر اور حضر کی قید کے بغیر، اور خود پڑھی بھی ہیں۔ تو یہی صحیح موقف ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔